الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اکنجا نمبر آیت سورہ البقرہ۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کیا عنکم تمہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو پیچھے سے قوم والوں نے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز، اور اسی سے انہوں نے امیدیں لگا لی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے بعد ہم نے انہیں معاف کیا۔ کس لیے معاف کیا؟ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں مہلت دیتے ہیں، ہمیں صحت دیتے ہیں بیماری کے بعد بھی، تو اس لیے یہ صحت ہمیں دی جاتی ہے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ وائز، اور جب آتینا، ہم نے دی موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور فرقان، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا بھی نام فرقان، یعنی کہ جدا جدا کرنے والے احکامات، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کام کون سے، جنت والے اعمال کون سے ہیں اور جہنم والے اعمال کون سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اللہ نے یہ قرآن بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تاکہ آپ اور میں اس سے ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ وائز، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لے قوم ہی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجل، تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، فتوبو، پس اب رجوع کرو، الی بارکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں بعد آئے تو قوم والوں کو دیکھا کہ انہوں نے ایک بچھڑے کو اس کی پوجا شروع کر لی، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز، اور اسی سے انہوں نے امیدیں لگا لی۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے یہ کالے کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، ٹلیاں باندھی ہوئی ہیں سزوکیوں پہ، گاڑیوں پہ، اور دیچکیاں باندھی ہوئی ہیں کوٹھیوں کے اوپر، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز، اور اسی سے امید لگا بیٹھے وہ۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم نے اے میری قوم، تم نے ظلم کیا اپنی جان پر، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، فتوبو، پس اب رجوع کرو، الی بارکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام دے رہے، اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اب اس حکم کی طرف رجوع کرو۔ فقتلوا، اور قتل کرو، انفسکم، اپنوں کو۔ اب جن لوگوں نے بچھڑے کو پوجا ہے اور جنہوں نے نہیں پوجا، اب نہیں پوجنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو، جنہوں نے بچھڑے کو پوجا، ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ ذالکم، یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے امیدیں لگانا، یہ تو بت پرستی میں آ جاتی ہے چیز۔ اتنی شانوں والے اللہ تعالیٰ، یعنی فرعون، یعنی جو اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ ان کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے ذبح کرتا تھا، اور پھر بھی قوم والے اتنے کمزور تھے کہ اس کے خلاف ایجیٹیشن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور پھر سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھا فرعون کو، سمندر سے پار ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کو کرایا، پھر بھی ان کا ایمان اللہ پر نہیں بنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو جو اللہ کا حکم ہو اس سے آپ اور میں توبہ کریں گے تو اللہ کو توبہ کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ وائز، اور جب
کل تم نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا تیرے لیے حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتم بالکل سامنے کھلم کھلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے گئے تھے، ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو جتنے بھی احکامات میں آپ کو سناتا ہوں آ کے یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے اللہ نے تورات عطا فرمانی۔ تو وہ 70 آدمی ساتھ لے کے گئے تھے، تو جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو سن بھی لیا، تورات دیکھ بھی لی، اور پھر بھی انہوں نے بہانہ کیا۔ یہ باتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ یہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ باتیں اسی لیے بتائی جاتی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں ماننا نا، انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا ہے اور دین سے فرار حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کو سنا، تورات ان کو دی گئی، انہوں نے دیکھا، اس کے باوجود بھی وہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہم اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پھر آ پکڑا ان کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کی چمک یعنی کڑک ڈالی اور وہ سارے کے سارے ان کو موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سارے کام تم اپنی آنکھوں سے قوم والے دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ریکویسٹ کیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ وہ تو مجھے آگے جادوگر کہتے ہیں، انہوں نے کہنا کہ بھئی یہ اپنے ساتھ 70 آدمی لے کے چلا گیا اور اپنے جادو کے زور سے مار کر آ گیا۔ تو اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو زندگی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کی۔ ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، کس لیے؟ لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو زندگی اور صحت دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کر سکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ نے آنکھیں ہاتھ دی ہیں ان کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے، یہ جتنی عقل و فکر ہے اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ ہے شکریہ ادا کرنا۔ اگر یہی ہاتھ یہی پاؤں یہی آنکھیں نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہیں تو پھر اللہ کا انکار بھی اسی کو کہا جائے گا اور اللہ کی ناشکری بھی اسی کو کہا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔